دوستو آج ہم بات کریں گے دنیا پر راج کرنے والے بادشاہوں کے بارے میں جنہوں نے جیتے جی دنیا پر راج کیا، لیکن ان کی موت بہت دردناک تھی۔ کئی شاسک ایسے بھی ہیں جن کو سکون کی موت حاصل ہوئی، اور ان کی قبریں کہاں پر ہیں؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایسے شاسک کے بارے میں جسے کچھ لوگ خلنائک اور کچھ لوگ مہانائک مانتے ہیں۔ علاء الدین خلجی کی موت ایک راج بنی رہی۔ علاء الدین خلجی کی موت کو ہم نے راج اس لیے کہا ہے، موت سے پہلے تک کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ علاء الدین خلجی اب کچھ ہی دیر کے مہمان ہیں۔ نہ تو انہیں کسی طرح کی بیماری تھی، نہ کوئی کمزوری۔ اس کے باوجود ان کی موت نے دلی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ حالانکہ اتہاسکار علاء الدین خلجی کا موت کے ذمہ دار اس کے سب سے پسندیدہ وزیر ملک کافور کو مانتے ہیں۔ مشہور اتہاسکار ضیاء الدین برنی کے مطابق علاء الدین کو اس کے وزیر نے دلی کی گدی کو ہتھیانے کے ارادے سے 4 جنوری سن 1316 کی رات بڑی بے رحمی سے مروا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے اس وقت اس کی عمر محض 49 سال کی ہی تھی۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں، علاء الدین خلجی کی قبر دلی کے مہرولی علاقے میں قطب مینار کمپلیکس میں موجود ہے۔ دوستو بات اگر مانو اتہاس کے سب سے کرور ظالم شاسک چنگیز خان کی کرے تو اس کی موت بھی اپنے آپ میں بہت بڑی پہلی تھی۔ 4 کروڑ لوگوں کا قاتل، ہزاروں عورتوں کی عزت سے کھیلنے والا وحشی شاسک تھا۔ کہتے ہیں وہ اپنے آخری وقت میں لاعلاج بیماری کی وجہ سے مارا گیا تھا۔ حالانکہ کچھ اتہاسکاروں کا ماننا ہے کہ چنگیز خان کی موت جنگ میں گھائل ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی، جس کے بعد اس کا زخم کبھی بھر نہیں پایا تھا اور اس میں کیڑے پڑنے لگے تھے۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں، چنگیز خان کی موت 18 اگست سن 1227 عیسوی کو 65 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ بات اگر چنگیز خان کی قبر کی کرے تو اس کی قبر کی دنیا میں کوئی بھی جانکاری نہیں ہے۔ اس کو کب، کہاں، کون سے استھان پر دفنایا گیا کوئی نہیں جانتا۔ اتہاسکاروں کا ماننا ہے کہ چنگیز خان کو دفنایا نہیں گیا، بلکہ اس کی لاش پر کئی ہزار گھوڑوں سے کچلوا دیا گیا۔ کہتے ہیں یہ خود چنگیز خان کی وصیت تھی جو اس نے اپنے بیٹوں اور وزیروں سے کی تھی۔ دنیا کے کرور شاسک کا انت واقعی میں ڈرا دینے والا تھا۔ دوستو اگر بات شکتیشالی شاسک تیمور لنگ کی کرے تو اس کی موت اس وقت ہوئی تھی جب وہ چین کو فتح کرنے کا ارادہ بنا رہا تھا۔ وہ ہندوستان کی دلی سلطنت اور پھر ترکی کی مہان سلطنت عثمانیہ کو انکارا کے یدھ میں ہرا کر چین کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، اور یہ ممکن بھی تھا کہ چین کو بڑی آسانی سے ہرا سکتا تھا، مگر دربھاگیہ کی وجہ سے، زکام کھانسی کی وجہ سے 4 فروری سن 1405 میں اس کی موت ہو گئی تھی۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں اسے قزاقستان کے شہر سمرقند میں دفنایا گیا تھا۔ اس کی قبر سے جڑی بات یہ بھی ہے کہ اس پر ایک پتھر لگا ہے جس پر لکھا ہے کہ جب میں اپنی موت کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑا ہوں گا تو پوری دنیا کانپ اٹھے گی۔ جو بھی میری قبر کو دوبارہ کھولے گا اس پر مجھ سے بھیانک شترو حملہ کرے گا۔ آپ کو جان کر حیرانی بھی ہوگی، اتہاس میں کئی بار تیمور لنگ کی قبر کھودی بھی گئی، لیکن جس نے بھی ایسا کیا اس پر اچانک مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سن 1941 کی بات ہے، سوویت سنگھ کے شاسک اسٹالائن نے تیمور لنگ کی قبر کو کھودنے کی کوشش کی تھی۔ تبھی اچانک جرمنی کے تانک شاہ ہٹلر نے اچانک حملہ کر دیا تھا، جس کے بعد راجنیتک پریشر کی وجہ سے تیمور لنگ کی قبر کو بند کروانا پڑا۔ نمبر 4 پر جس شاسک کی بات ہم کریں گے اس کا نام ہے ارطغرل غازی۔ دوستو ارطغرل غازی وہ نام ہے جو 13ویں صدی میں مسلمانوں کے لیے ایک مسیحا کے طور پر ابھرا تھا، جس نے منگولوں کے حملوں سے پوری طرح ٹوٹ چکے مسلمانوں کو پھر سے مضبوطی سے لڑنا سکھایا تھا۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ آگے چل کر انہی کے بیٹے عثمان غازی نے 15ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی تک دنیا کی سپر پاور رہنے والی سلطنت عثمانیہ کی استھاپنا کی تھی۔ ارطغرل غازی کی موت کی جانکاری کے مطابق نہ تو ان کی موت کسی جنگ میں ہوئی اور نہ ہی انہیں کسی دشمن کی تلوار مار پائی تھی۔ ان کی موت 88 سال کی لمبی عمر کے بعد نیچرل طریقے سے ہوئی تھی۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں ان کی قبر ترکی کے مشہور شہر سوغوت میں آج بھی موجود ہے، جہاں ان کی قبر کے چاروں طرف ان کے دوارا جنگ میں فتح کی گئی زمین کی مٹی موجود ہے، جو آج بھی چیخ چیخ کر بہادری کی مثال پیش کرتی ہے۔ دوستو 5واں شاسک یہ وہ بد نصیب ہے کہ جس کے بارے میں اتہاس میں زیادہ جانکاری نہیں ملتی، مگر اتنا تو سبھی جانتے ہیں کہ وہ مغل سلطنت کا آخری چراغ اور بادشاہ تھا، جس نے ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف اپنی آخری سانس تک جنگ لڑی تھی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بہادر شاہ ظفر کے بارے میں۔ کس کو پتا تھا کہ جس بہادر شاہ کے پوروجوں کی تلواروں کی گونج دنیا بھر کے کونوں کونوں میں گونجتی تھی۔ مغل سلطنت سے مقابلہ کرنے کے لیے دشمن 100 بار سوچتا تھا۔ اس کے آخری وارث کی اتنی دردناک موت ہوگی
پہلی جنگ آزادی کے اس نائک کو انگریزوں نے گرفتار کر کے بھارت سے دور برما کے شہر رنگون میں بھیج دیا گیا تھا، جہاں 7 نومبر سن 1862 کو 87 سال کی عمر میں ان کی موت ہو گئی تھی۔ کہا جاتا ہے بہادر شاہ ظفر کی آخری خواہش تھی کہ انہیں ان کے ملک ہندوستان میں دفنایا جائے، لیکن انگریزوں نے ان کی اس آخری اچھا کو بھی پورا نہیں کیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کی قبر برما کے شہر رنگون میں آج بھی موجود ہے۔ تو دوستو، آپ کو ہمارے دوارا جانکاری دی گئی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔